جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ایک اہم مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے. وہ مسئلہ برین ڈرین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک عام آدمی بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روزگار کے حصول کے لیے ملک سے باہر جائے. یہ میں ویسے آپ کو کوئی عام سی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، بلکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک سروے جاری کیا ہے جس کے مطابق 37% پاکستانی ملک سے باہر جا کے، بیرون ملک جا کے روزگار کمانا چاہتے ہیں. جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ ترقی آپ ویسے نہیں کر پاتے جیسے آپ امریکہ میں کسی فرض کریں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آپ کی نوکری لگ گئی نا، تو چلیں آج آپ ریٹ صحیح کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ان کا پروسیس ایسا ہے کہ آپ مینیجر بن جائیں گے اسی اسٹور کے، دین پھر اور بہت ساری بالکل صحیح چیزیں. آپ نے بات کی. پاکستان میں وہ ترقی کا سفر لوگ طے نہیں کر پاتے. ہم بھی آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے. ہماری کوئی گروتھ نہیں ہوئی اکنامی کا دیکھا جائے تو. بالکل بہت ہی اچھی بات کی مدیحہ نقوی نے کہ گروتھ بہت ضروری ہے، انسینٹیوائز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگوں کی موٹیویشن مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کام تو کرتے ہیں لیکن پھر روبوٹس کی طرح کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ مزید کرنے کی جستجو باقی نہیں رہتی. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ اسٹک اینڈ کیرٹ والا فارمولا آپ کو پتا ہے کہ اٹ آلویز ورکس، بٹ دیر ہیز ٹو بی کیرٹ ایز ویل. آئی مین صرف اسٹک سے کام نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے اس معاملے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہر انسان کے لیے ایک لازمی سی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ if you are pursuing a better opportunity for your career and for your life, تو I think there is nothing wrong with that. بالکل. ساتھ میں ساتھی یہ اگر ہم اپنی شریعت میں بھی دیکھیں تو جہاں پر کہا بھی گیا ہے کہ جہاں پر آپ پر مشکلات آ رہی ہیں تو آپ ہجرت کر جائیں، اور اس سے بہتری بھی ہے. اچھا، ابھی یہ جو سروے ہوا نا اس میں لوگوں نے 3 وجہ دی ہیں. ایک تو لوگوں نے کہا ہے کہ جو معاشی صورتحال بہت زیادہ سخت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عزت سے جینا چاہتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی جاب آڈ نہیں ہوتی جہاں پر آپ محنت کر رہے ہوتے، لیکن سم ہاؤ پاکستان میں لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی فلانی جو جابز ہیں نا وہ بڑی آڈ جابز ہیں، اور اگر آپ یہ کریں تو آپ کی عزت معاشرے میں کم ہوگی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کون سی محنت سے کی جانے والی جاب آڈ ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ تم دیکھتے ہیں کہ جو ویٹر ہے، جو وہاں پہ ٹرک ڈرائیور ہے، اس کی بھی ایک اچھی تنخواہ ہے اور اس کی بھی اپنی عزت ہے. اس کی اور ایک ڈاکٹر کی پرچیزنگ پاور برابر ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں جس طرح سے وہاں پر لگائے جاتے ہیں، تو اگر ڈاکٹر صاحب ہے تو ان پہ ٹیکس زیادہ لگ رہے ہیں. ایک باعزت پیشہ ہے، اور یہ بھی ویسے باعزت پیشہ ہی ہے، بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ زیادہ محنت کر کے ویسے سمجھی جاتی نا، زیادہ محنت کر کے زیادہ کما سکتے ہیں. ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے. ویسے اب جو بات آپ کریں نا کہ یہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو نوکریوں کی صورتحال ہے، تو اب واقعتاً یہاں پر بھی اور جابز کرنے والے زیادہ آپ سے کما لیتے ہیں. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں، ویسٹ میں آپ کو ایک واقعی ٹرک ڈرائیور اور ایک ڈاکٹر کہیں نہ کہیں پاس نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ساتھ نظر آئے گا جہاں اس کی سیلری کی بات ہوگی. آپ پاکستان میں کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ اور کہاں وہ ہو ہی نہیں سکتا نا؟ تو مطلب کیوں ہے لوگ کیوں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اقبال، موٹیویشنل اسپیکر. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو دیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو سروے کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی اور پھر ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھی، لوگوں کے سامنے بھی رکھی ہے، اس میں 3 بڑی وجوہات ہیں کہ کیوں 37% پاکستانی وطن چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پہلی یہ کہ معاشی مشکلات، دوسری یہ کہ وہ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور تیسری بڑی وجہ یہ کہ احساس تحفظ لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے. معاشی مشکلات کا تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں عزت سے جینا چاہتے ہیں. اس سے لوگوں کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں پاکستان بننے کے 14 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور میں نے اپنے والدین سے، دادا دادی، نانا نانی سے کہانیاں سنی تھیں کہ کس قدر قربانی کے ساتھ پاکستان بنا. میرے لیے جو لوریاں تھیں نا وہ یہ تھیں، پاکستان کے ترانے جو تھے وہ میرے لیے لوریاں تھیں. کیا بات! اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. تو اس لیے بچپن سے ہی میری نسل کے لوگوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ پاکستان ہمیں قربانی سے ملا ہے، اور اس کو اور یہ ہمارا سب کچھ ہے. میں اپنی ذاتی طور پر ایک عاجزی کے ساتھ مثال پیش کرتا ہوں کہ میری کوالیفیکیشن اور ڈگریز باہر کی ہیں، اور میں بہت آرام سے آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں سیٹل ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں یہیں آیا، یہیں رہا، جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے یہاں کیا. ٹھیک ہے، لیکن جو اب ہمارے بعد کی نسل آئی ہے، ان کی وہ جو جذباتی اٹیچمنٹ ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ، وہ نہیں ہے. وہ فیصلہ کریں گے میرٹ کے اوپر، اور وہ فیصلہ کریں گے آبجیکٹیولی
چیزوں کی اسیسمنٹ کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جس جگہ سے پرندے اڑ کے جا رہے ہوں تو وہاں کے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نا کہ پرندے یہاں سے کیوں اڑ کے جا رہے ہیں. خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس نئی جنریشن کو بالکل بلیم نہیں کرتا. ہم نے یہاں وہ ماحول ہی نہیں رکھا جو کہ سازگار ہو, نہ نوکری کے لیے سازگار اور نہ کوئی انٹرپرینیورشپ کے لیے سازگار اور نہ کوالٹی آف لائف کے حساب سے سازگار. لیکن یہ سب کچھ برداشت لوگ کر سکتے ہیں اگر ایک چیز ہو, اور وہ ہے انصاف. ایک شخص کو اگر یہ یقین ہو کہ مجھے نوکری اس لیے نہیں ملی کہ میں میرٹ پر نہیں تھا تو وہ ٹالریٹ کر لے گا اس بات کو. لیکن اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ میں میرٹ پر بھی تھا پھر بھی نیپوٹزم کی وجہ سے, سفارش کی وجہ سے کسی اور کو نوکری مل گئی, تو یہ اس کے لیے ٹالریبل نہیں ہوگا. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے, بہت پریشانی کی بات ہے, اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. اور خاص طور پر ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ہمارے وہ لوگ جو ہیوز والے ہیں, وہ جو کہ پریویلیج سوسائٹی ہے, اوپر کے لوگ, یہ سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے یہاں ایسا ایک معاشرہ کریٹ کیا ہے جس میں انصاف کی گارنٹی نہیں ہے, میرٹ کی گارنٹی نہیں ہے, اپرچونٹیز کے صحیح ڈسٹریبیوشن کی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بچے بیچارے بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اور سر بات یہی ہے نا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک تو برین ڈرین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بھی اٹھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس قدر صعوبتیں برداشت کر کے بھی جو لوگ ہیں, جو ورک فورس ہے ہماری, اسکلڈ ہو یا انسکلڈ ہو, وہ بھی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی کنٹینروں میں پھنس کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ یورپین کنٹریز کو, اور وہاں پر جا کے کئی اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب صرف سہانے مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ انہیں پاکستان میں ملتا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنز دیٹ یو ہیو آلریڈی مینشنڈ. تو اب اس کا حل کیا ہے سر؟ کوئی حل آپ کو دکھائی دیتا ہے ان دا نیئر فیوچر؟ سر حل تو یہ دیکھیے نا کہ ہم رول ماڈل کیا کریٹ کرتے ہیں. ہمارا جو بھی پولیٹیشین جو ہے, جو ہی اپنی جاب کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ریٹائر ہو کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں سر. ان کے ایسٹ سارے ملک کے باہر ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں ان سب کے باہر ایسٹس ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. جو ہمارے فوج کے جرنیل ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. اچھا, اور جو بھی ذرا بڑا کھاتا پیتا اوپر کا آدمی ہوتا ہے اس کو خود ہی یقین نہیں ہے پاکستان کے بارے میں, اور وہ اپنا ایک دوسرا ٹھکانہ دوسرے ملک میں. ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک لڑکا جس نے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کیا ہے, اس کو جرمنی میں یا آسٹریلیا میں ایک جاب مل رہی ہے, اس کو ہم کہیں کہ تم پاک سر زمین سے محبت کی وجہ سے یہیں رہو, جبکہ ملک کے سیاستدان باہر رہ رہے ہوں, ملک کے جو سارے بڑے بڑے لوگ تو باہر رہ رہے ہیں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بالکل. تو اس لیے رول ماڈلنگ اویلیبل نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب ہم تحفظ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تحفظ بہت ساری جگہوں پہ آ جاتا ہے. یہ ہمارے کریئر کا تحفظ بھی, ہمارا فیوچر کیا سیکیور ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ چلیں اگر آپ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے کو اچھی تعلیم ملے گی, اور ویسی ہی اچھی تعلیم ملے گی جیسے وہاں کے کسی بڑے آدمی کو اس کے بچے کو اچھی تعلیم ملے گی. لیکن یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے, تعلیم ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے, مطلب ہر شخص کے بچے کے لیے تعلیم یہاں پر نہیں ہے. تو اس کا کتنا بڑا رول ہے. اور آف کورس اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر آپ ترقی کیسے کر سکیں گے, آپ میں شعور کیسے آئے گا, آپ کے اندر یہ آگاہی کیسے آئے گی کہ ہاں میں نے کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا سیٹ بیک یہاں کا. دیکھو بیٹا, ہم جس موضوع کو بھی چھیڑیں گے نا تو آخر میں ہم گھوم کر دائرے میں وہیں کے وہیں آ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو وہ سارے کے سارے لوگ جو اس حکومت, جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, یہ سارے کے ساروں کا تجربہ باہر کا ہے. وہ یہاں آ کر یہ ہمیں کہانی سنائیں گے کہ بھئی وہاں تو ایک پروگرام شروع ہوتا ہے 7 بجے, تو 7 بجے پورا ہال بھر جاتا ہے. بالکل. اور یہاں وہی 11 بجے آئیں گے. وہ لوگ جو باہر وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے اور تلاشی دیں گے, وہ یہاں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پورے گاڑیوں کے پورے ایک لشکر کے ساتھ کہیں جائیں اور وہ پروٹوکول ہوگا. ایسا ہی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ باتیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہیں, یہ باتیں ان سب کو پتا ہیں جو کہ اس ملک میں تبدیلی لانے کے ذمہ دار ہیں, لیکن وہ خود اپنی ذات سے یہاں ان کو پریکٹس کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. تو جب یہ والی صورتحال ہوگی تو اس میں ہم جتنا بھی رونا روتے رہے
نتیجہ تو اس کا صفر ہی نکلے گا. بالکل جی. لہٰذا اگر کچھ کرنا ہے تو وہ میں اور آپ تو ذاتی طور پر لائن میں لگ سکتے ہیں نا. ہم عام لوگ تو یہ کر سکتے ہیں کہ میں سرخ بتی پہ اپنی گاڑی روک کر کھڑا ہو جاؤں. لیکن جب تک وزیروں والا پورا وہ جو کسی وزیر کی گاڑی کا جب تک چلان نہیں ہوگا اوور سپیڈنگ کے اوپر, اس وقت تک رول ماڈل کیسے کریٹ ہوگا؟ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا تھا ناروے, تو مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ وہاں کا وزیر اعظم نہیں, وہاں کا جو کنگ ہے اس کنگ کو بھی غلط پارکنگ کے اوپر ٹکٹ لگ چکی ہے. جی, کیونکہ یہی تو بات ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو اور یہاں پر کسی کو رستے میں روک لیا جائے دھند کی وجہ سے تو آگے پھر جی یہاں پہ امیر کا قانون اور غریب کا قانون. بہت شکریہ جی. موٹیویشن اسپیکر سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود تھے. قانون بھی سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے, تعلیم سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو چیزیں برابر ہونا لوگوں کے لیے ضروری ہے ستی, ورنہ وہی والی سچویشن ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی کہتے نا کہ بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ پہ تنگی ہے تو آپ ہجرت کر جائیں. یہی ہوتا تھا. اچھا, ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ وہ مطلب اس کو جذباتی پہلو دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا تو پھر وطن سے محبت یہی ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی جائیں تو آپ ایک ایمبیسڈر کے طور پر وہاں پر موجود رہیں اور اپنی حرکات ایسی رکھیں کہ کوئی آپ کی حرکت سے پاکستان کا نام بدنام نہ ہو, بلکہ ملک کا نام روشن ہو, کہ کوئی وہاں پر کہے کہ ہاں جی ہمیں وہاں پر یہ پاکستانی ملے تھے تو ان سے ہمیں یہ پازیٹیو چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی یا دیکھنے کو ملی, تو یو کین بی اے رول ماڈل. لیکن مسئلہ سارا یہی ہے مدیحہ کہ یہاں پر وی ڈونٹ ہیو رول ماڈلس. جو بھی شخصیات یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی باہر چلے جاتے ہیں, جب سارے کے سارے آپ کی انویسٹمنٹس ملک سے باہر ہیں, آپ کے سارا مطلب سکونتیں آپ نے ملک سے باہر رکھنی ہے, تو پھر آپ ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جب مشکلات آپ پر آتے ہیں تبھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, کیونکہ تحفظ عدم تحفظ کا بھی ہم یہاں پہ شکار ہے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے.